أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمام قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کی ذات گرامی کے لیے خاص، جو اپنی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات میں اکیلا یکتا وحدہ لا شریک ہے. ان گنت لا تعداد درود و سلام تاجدار مدینہ، سید الانبیاء، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ذات طیبہ طاہرہ کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا منبع بنا کے مبعوث فرمایا، اور اس ذات اقدس کو اللہ مالک الملک نے ایسے اصحاب اور ساتھی عطا فرمائے کہ جو چلتے زمین پر تھے، آسمان والے نے گارنٹیاں دے دی تھیں کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ آسمانوں پر ان پہ راضی ہے اور یہ زمین پر اپنے اللہ پہ راضی ہے. وہ نفوس مقدسہ، وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کی عزت و توقیر کرنا، یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے اور ہمارے وجود کا بھی حصہ ہے. وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگیوں جیسی زندگی اگر بن جائے تو عرش والے رب کی طرف سے گارنٹی ہے ان کے ایمان کی اور ان کے تقوی کی. تو اصحاب رسول کا تذکرہ جہاں ان کی ان محنتوں کا اعتراف ہے جو انہوں نے اسلام کے رستے میں برداشت کی ہیں، وہاں زندگی کے ہر موڑ پر ایک بہترین رہنمائی اور رہنما اصول ہے ان کی زندگی. اور خاص طور پر ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جن کو اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں اور ہر معاملے میں اس طرح کی زندگی عطا فرمائی ہے کہ آج اگر اس کو ڈھونڈا جائے تو ایمان کے اور تقوی کے ساتھ وہ نظر نہیں آتی. اسلام کا ابتدائی دور بالخصوص اور اس ابتدائی دور کی ابتلاء و آزمائش اور ان مشکل گھڑیوں میں اللہ رب العالمین کے جن برگزیدہ بندوں نے اپنی زندگیوں کو پیش کیا، ان کے شان و عظمت کو بھی مالک کائنات نے قرآن کا حصہ بنایا. لیکن کچھ وہ لوگ بھی تاریخ اسلام کا حصہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے نہ صرف اسلام کی نعمت سے نوازا ہے بلکہ اللہ مالک الملک نے ان کے وجود کو اسلام کے لیے عزت اور شرف کا باعث بنایا ہے، اور ان کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ایک منبع اور نور اور روشنی اور علم قرار دیا ہے. اور میرے بھائیوں، وہ بھی شخصیتیں اسلام کا حصہ ہیں جن کے لیے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں،
اگر صرف دعا کے الفاظ پر غور کر لیا جائے تو میرے بھائیوں ان کی شان و عظمت واضح ہو جاتی ہے، ان کی شان اوج ثریا پہ پہنچ جاتی ہے۔ مسلمانوں کا ابتدائی مکے کا ابتلاء و آزمائش کا دور ہے۔ کبھی مسلمانوں کو شیب بنی ہاشم یا شیب ابی طالب میں بند کر دیا جاتا ہے، کبھی مسلمان مجبور ہوتے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے وہ دور دراز کے علاقے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں اور وہاں جا کر کے دیار خیر میں اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ جو مکہ کی سرزمین میں موجود ہیں باشمول کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام ان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور اہل مکہ کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے حالات میں ایک دعا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ آتی ہے۔ آج وہ دعا اس لیے بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایک مخصوص طبقہ ان نفوس مقدسہ کے بارے میں اپنے زہر کو اگلتا رہتا ہے اور اپنی بدباطنی کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی شان و مقام یہ بنایا ہے۔ اماں جی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آج نبی کریم کے ساتھیوں کو دنیا سے گئے ہوئے وقت ہو گیا، لوگ آج بھی ان پہ باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے نیکیوں کا رستہ کھولا ہوا ہے۔ جب لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اللہ ان کے اعمال نامے کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، اللہ ان کی عزت و توقیر کو اور زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ تو نبی رحمت کی زبان سے ایک دعا نکلتی ہے۔ دعا کے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک۔ اللہ یہ مکہ کے دو بندے، یہ نامور دو شخصیات، مالک کائنات، میری تیرے سے التجا یہ ہے کہ ان میں سے جو تجھے پسند ہے اللہ اس کو اسلام کی نعمت سے سرفراز کر کے اسلام کو قوت عطا فرما دے، اسلام کو غلبہ عطا فرما دے، اسلام کو طاقت میں لے آ، اسلام کو قوت کے اندر لے آ۔ تو یہ نبی رحمت کی دعا اللہ رب العالمین کے دربار میں جب قبول ہوتی ہے تو چل کے آنے والے کا نام عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی رحمت کی طرف چل کے آنا اسلام کا قصہ معروف ہے، بچے سے لے کر کے بڑے تک ہر کوئی واقف ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کس طرح سے ہے۔ لیکن جو بات میں آپ کے ذہنوں میں رکھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے نبی کی دعا کے الفاظ ہیں، اللہ جو تجھے پسند ہے ان دونوں میں اس کو اسلام کی نعمت سے سرفراز کر دے۔ تو عمر کا اسلام قبول کرنا اس بات کی گارنٹی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے چن کر کے منتخب کیا ہے۔ مالک کائنات نے اس کائنات میں سے اور اس مکہ میں سے اور مکہ کی معروف شخصیات میں سے رب کائنات نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن کر کے اس اسلام کے اندر لے کر کے آیا ہے۔ اور اللہ کا انتخاب کیا ہے، رب کائنات کا چناؤ کیا ہے، رب کائنات جن کو منتخب کرتا ہے پھر ان کی شان و مقام کے کیا کہنے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا ما سلنا عزتاً منذ اسلم عمر، فرمایا جب تک عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ہر مسلمان پریشان تھا اور تکلیفوں میں تھا، اسلام دبا ہوا تھا، اسلام کا نام لینا جرم بنا ہوا تھا اور اسلام کا اظہار کرنا یہ بڑا مشکل عمل اور بڑا مشکل کام تھا۔ فرمایا جب سے اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی نعمت سے سرفراز کر دیا اسی دن سے اللہ نے اسلام کو سر بلند کر دیا، اسلام کو طاقتور کر دیا، اسلام کو قوت والا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں غور طلب بات ہے جو بھی اسلام کے اندر آتا ہے اللہ اس کو اسلام کی وجہ سے عزتیں عطا کرتا ہے۔ عمر وہ ذات اقدس ہے، عمر وہ شخصیت ہے، عمر وہ نام ہے، عمر وہ مقام و مرتبے والی ذات ہے کہ جب وہ اسلام میں آتے ہیں اللہ اسلام کو عزت عطا فرماتا ہے۔
माज़िल्ला इज़्ज़तन मुंदु अस्लम उमर, फरमाया जब से उमर ने इस्लाम कबूल किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम को कुव्वत और तक़वियत अता कर दी है। और क्यों ना होती और क्यों ना हो, दुआ करने वाली शख्सियत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है कि अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त अता कर दे। इनको इस्लाम की नेमत से सरफराज करके इस्लाम कबूल किया, इस्लाम का नारा लगाया। तो मक्का की सरजमीन में लोगों से पूछा कि कौन मक्का में ऐसा शख्स है, कौन मक्का में ऐसा शख्स है कि जिसका नाम लेकर के जिसको जाके ये खबर दे दी जाए कि उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है और पूरे मक्के वालों को खबर मिल जाए। क्योंकि बाद लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास बात पहुंची नहीं, फिर समझे कि फिर कोई भी बचा नहीं कि जिसके पास खबर ना पहुंची हो, उस अकेले को पता चल जाना काफ़ी होता है। जिसको आजकल हमारी ज़ुबान में दोपहर का अखबार कहते हैं कि बस बात कुछ भी नहीं है, वो ऐसे करके उसको बयान करता है कि हर बंदा जो है वो उसको सुनने पर मजबूर हो जाता है। कहा गया उमर अगर जमील बिन मामर को पता चल जाए तो समझो कि फिर सारे मक्के के अंदर खबर चली गई। जा कर के उमर उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। कहा जमील तुम्हें को खबर मिली है? कहा क्या है? कहा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तारीख़ लिखती है कि जमील बिन मामर की जो चादर उसने ऊपर ली हुई थी आधी ज़मीन पे घिसट रही है और आधी जो है वो उसके कंधे पर है। दौड़ा सीधा बैतुल्लाह के अंदर पहुंचता है। जाके ऊंची आवाज़ में बैठे हुए हैं, कुरैश के मजमे लगे हुए हैं, मजलसें लगी हुई हैं, मजलसों में खड़ा होकर कहता है सुनो सुनो, पता चला खबर का, उमर रदी अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल कर लिया है। और पीछे ही उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अपनी तलवार को हाथ में लिए हुए मक्का के इस बैतुल्लाह के इस सहन के अंदर खड़े होकर के फरमाया हाँ ये जमील ठीक कह रहा है, मैं उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है और अगर किसी को जुर्रत है मुझे रोकने की तो आए। बेटा कहता है मैंने देखा अपने वालिद को कि सारे झपटे उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ, एक तरफ अकेले उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु और एक तरफ ये सारे के सारे लोग हैं। फरमाया सुबह से उमर के हाथ में तलवार है और अपना दिफा कर रहे। कहा सूरज डूबने के करीब हो गया। फरमाया मुझे नहीं पता, एक शख्स आया था उसने आकर के को दो जुमले बोले और ये सारे के सारे लोग चले गए थे। सुबह से लेकर के शाम होने तक उमर के करीब आने की किसी को जुर्रत नहीं हुई। वो उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी के इस यार का तस्करा जिस पहलू से भी करना शुरू कर दिया जाए तो लगता है तारीख का यही बाब और हिस्सा है। अगर उनकी खैरत व इज़्ज़त का दरवाजे और उनकी खैरत व इज़्ज़त की बात की जाए तो नबी रहमत अपनी ज़ुबान अक़दस से फरमाते हैं, फरमाया मैंने रात को ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब के अंदर जन्नत की ज़ियारत की, मैं जन्नत के अंदर दाखिल हुआ, वहाँ मैंने कुछ और चीज़ों के साथ एक महल देखा। फरमाया मैंने महल देखा, वफ़ी जानिबहा इमरातुन, उस महल के सहन में एक औरत बैठी है, वुज़ू कर रही है। फरमाया मैंने सवाल किया अपने साथ वाले फरिश्ते से कि ये किसका है? उसने मुझे बताया हादा ले उमर इब्न खत्ताब, ये उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु का महल है। नबी रहमत फरमाते हैं और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सामने बैठे हैं। फरमाया उमर मेरा दिल किया कि मैं उस मकान के अंदर जाके तेरा महल देख करके आऊँ, लेकिन ज़कर तो खैरतक या उमर, उमर मुझे वहाँ पर भी तेरी खैरत याद आ गई कि उमर खयूर आदमी है, उसके घर के अंदर बिला इजाज़त जाना इस तरह से पसंदीदा नहीं है। वो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी खैरत की कैफियत ये है कि अभी इस्लाम ने, अभी कुरान ने, अभी रब्बे कायनात ने पर्दे का हुक्म नहीं उतारा है तो आकर के रसूल रहमत के पास बैठ जाते हैं। क्या कहते हैं? फरमाया अल्लाह के महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अज़वाजका यदखुलु अलैहिन्नल बिर्र वल फाजिर, अल्लाह के नबी आपका घर है, आपके घर के अंदर आने वाले मोमिन भी हैं, मुत्तकी भी हैं और इनमें मुनाफिक भी हैं, इनमें मुशरिक भी हैं, इनमें काफिर भी हैं। अल्लाह के नबी मैं उमर की खैरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि मेरी माँ आपके घर में बैठी हो और खैर आए और उसी तरह से मेरी माँ बैठी हो और वो उसको देख कर के निकले। अल्लाह के नबी मेरी खैरत बर्दाश्त नहीं करती है। कुरान के अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी की दुआ के सिले के ये अजर और समरा माल के कायनात के पैगम्बर के ये साथी फरमाते हैं। फरमाया वाफ़क़
وافقت ربی فی ثلاثین، فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے دل میں سوچا، عرش والے رب نے اسی طرح سے کر دیا۔ ان میں سے ایک چیز یہی ہے، فرمایا اللہ کے نبی لو امرتہن ان یحتجبنا، اللہ کے نبی اگر آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ وہ پردے میں بیٹھا کریں، سامنے نہ بیٹھا کریں، ان سے ذرا علیحدہ ہو کر کے بیٹھا کریں۔ ابھی قرآن نہیں اترا تھا، اللہ رب العالمین نے قرآن اتار دیا، عرش والے رب نے حجاب کی آیات اور پردے کی آیات نازل کر دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ بیٹھے بیٹھے فرماتے ہیں اللہ کے نبی میرا دل کرتا ہے کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ بڑی اہم جگہ ہے، اگر آپ اس کو مصلی بنا کر کے یہاں کھڑے ہوا کریں امامت کے لیے۔ تو کائنات کے امام نے تو ابھی جواب نہیں دیا، عرش والے رب نے قرآن اتار دیا، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے نبی مقام ابراہیم کو اپنے لیے مصلی بنا دو۔ اسی طرح بدر کے قیدیوں والا واقعہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحدیث نعمت کے طور پر کہا کرتے تھے، فرمایا وافقت ربی فی ثلاث، تین چیزوں میں اللہ رب العالمین نے میری خواہش کو پورا کر دیا ہے، اور ان کا تذکرہ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میرے بھائیو تذکرہ کرتے جائیں، علم کی بات کریں۔ نبی رحمت فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، میں نے اس پیالے کو پیا ہے اور اس کا باقی بچا ہوا میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی تعبیر کیا کی ہے؟ فرمایا میری تعبیر علم ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے میرے علم کا حصہ، وافر حصہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا ہے۔ اگر بات دین کی جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میرے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں، کسی کی قمیص اس کے سینے کے برابر ہے، کسی کی قمیص اس کے پیٹ کے برابر ہے، کسی کی نیچے، کسی کے گھٹنوں کے برابر اور کسی کے اس سے بھی نیچے ہے۔ فرمایا عمر میرے پاس سے گزرتے ہیں اور ان کی قمیص زمین کے اوپر گھسڑ رہی ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اولتہ الدین، میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ اس سے مراد دین ہے کہ عمر کا جتنا قد ہے اللہ نے اس کا دین اس سے بڑا رکھا ہوا ہے۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی کائنات نے فرمایا تھا دنیا کے ہر شخص کو شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، ایک عمر کی ذات ایسی ذات ہے جن کے لیے کائنات کے امام نے فرمایا ہے، فرمایا ما سلک عمر طریقا، فرمایا عمر جس رستے سے جاتا ہے شیطان رستہ بدل کے دوسری طرف چلا جاتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی اقدس کے اوپر کہ آج بھی شیطان ان سے دوڑتا ہے، آج بھی شیطان ان سے بھاگتا ہے، آج بھی شیطان ان سے دور ہوتا ہے اور ان سے بدکنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکرہ ایک ایک جملے میں کرتے جائیں، باتیں بہت تفصیل طلب ہیں، لیکن آج ان کی زندگی کے ایک پہلو کے چند چیزوں کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو مکمل کی طرف لے کے آتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری ایام ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں۔ ساتھیوں نے کہا امیر المومنین اپنے بعد کس کو مقرر کرنے لگے ہیں؟ فرمایا میں اپنے بعد اس کو مقرر کرنے جا رہا ہوں میری سام سوچ اور فکر کے مطابق اس وقت زمین پر اگر کوئی سب سے بہترین موجود ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عمر کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا گیا، آج بھی مسلمانوں کے حاکم بن رہے ہیں، حکمران بن رہے ہیں، اور حاکموں کے بنانے کے رنگ اور روپ اور انداز اور طریقے یہ آج اہل پاکستان دیکھ نہیں رہے، انجوائے کر رہے ہیں، آج دیکھ نہیں رہے، لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ حاکم کیسے بنتا ہے، حکمران کیسے بنائے جاتے ہیں اور حکمران کس طرح سے بنتا ہے۔ شاید اس طرح سے کبھی منڈیوں میں کھلے عام انسانوں کی غلاموں کی بولیاں بھی نہیں لگتی ہوں گی جیسے آج مسلمانوں کے حکمرانوں کی بولیاں لگتی ہیں، اور وہ اس پر نہ غیرت ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، کھلے عام باتیں ہو رہی ہیں۔ جیسے غلام نہیں بیچے جاتے کہ تم اتنے پیسے لے لو اپنا غلام مجھے دے دو، وہ کہتا ہے تم میرے سے اتنے پیسے لے لو اپنا غلام مجھ کو دے دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا ہے تو پریشان ہو گئے۔ بیوی کہتی ہے سیدہ عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کبھی کبھی رات کو ایسا ہوتا، کبھی کبھی رات کو ایسا ہوتا کہ بستر پہ آ کے لیٹتے سونے لگتے، ابھی لیٹے اچانک اٹھ کے بیٹھ جاتے، فرماتی میں دوڑ کے پوچھتی
امیر المومنین کو چیز چاہیے، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی ضرورت کسی بات کی، فرمایا عاتکہ نہ تو کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی احتیاج ہے، نہ ضرورت ہے، مجھے مسلمانوں کے اتنے بڑے علاقے کا حاکم بنا دیا گیا، یہی بات مجھے سونے نہیں دیتی ہے، اسی بات پہ مجھے نیند نہیں آتی ہے کہ میں مسلمانوں کے اتنے بڑے علاقے کا حکمران اور حاکم بنا دیا گیا اور مجھے آج اپنے بستر کے اوپر نیند نہیں آتی ہے۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بتاتا ہے، کہا دوپہر کا وقت ہے۔ اب ذرا موازنہ کریں، ایک طرف ان خزانوں کے کھلے ہوئے منہ دیکھ کر کے اور دوسری طرف امیر المومنین کی طرف دیکھ کر کے ذرا اندازہ لگانا کہ مسلمانوں کے حاکم کیا ہوتے تھے اور مسلمانوں کے حکمرانوں کی صفت کیا تھی۔ دوپہر کا وقت ہے، کہا میں نے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ دوڑے جا رہے ہیں ایک طرف، اور میں بھی پیچھے دوڑا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ امیر المومنین اکیلے دوپہر گرمی اور شدید گرمی کے وقت میں یہ کیوں دوڑے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے میں نے بھی دوڑ کے پوچھا امیر المومنین کیا ہوا، کیا مطلب مسئلہ بنا اس وقت دوپہر کی گرمی میں باہر نکلے ہوئے۔ فرمایا میں بیت المال میں گیا تھا، میں نے دیکھا اونٹوں کی گنتی کیے تو وہاں ایک اونٹ کم ہے، میں نے پوچھا تو کہتی ہیں ادھر کو دوڑ گیا ہے، تو مجھے فکر ہوا کہ بیت المال کا ایک اونٹ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، میں اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ کون؟ عمر بن خطاب۔ یہ وہ مسلمان تھے، یہ وہ حکمران تھے جن کی حکمرانی کو اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اوپر عدل کا باعث اور انصاف کا ذریعہ بنایا۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم ہوتا ہے اور حکومت کرنے والا کیسا ہوتا ہے۔ امیر المومنین مدینہ کے ایک بازار میں گئے، انتہائی توجہ طلب ہے، مدینہ کے بازار میں گئے، بڑا موٹا تازہ اونٹ ہے، بڑا خوبصورت کڑیل ہے، پوچھا یہ کس کا اونٹ ہے، کون مالک ہے اس اونٹ کا؟ کہنے لگے امیر المومنین کوئی اور نہیں، آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس اونٹ کے مالک ہیں اور وہ اس کو بیچنے کے لیے آئے ہیں۔ عمر کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بازار کے اندر کھڑے ہو کے اونچی اونچی آواز میں عبداللہ تم کہاں ہو، عبداللہ ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ فرماتے میں دوڑ کے گیا، امیر المومنین خیریت ہے، کوئی غلطی ہو گئی، کیا مسئلہ بنا؟ اور میں اونٹ کس کا ہے؟ کہا اونٹ امیر المومنین میرا ہے۔ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ امیر المومنین یہ نا اونٹ بڑا کمزور سا تھا تو میں نے یہ خریدا تھا کچھ پیسوں میں اور لے کر کے میں نے مسلمانوں کی جو چراگاہ ہے اس کے چراگاہ کے مالک کے حوالے کر دیا اور اسے کہا کہ اس کو ذرا اس کا خیال رکھو، دھیان رکھو، اس کی پرورش کرو۔ کہا وہاں پر یہ پلتا رہا اور آج یہ ذرا فربا اور موٹا تازہ ہو گیا ہے تو بیچنے کے لیے آیا ہوں، جیسے دوسرے یہاں پر بیوپاری کھڑے ہیں وہاں سے ہی میں بھی یہاں بیچنے کے لیے آیا ہوں تاکہ مجھے اس کا منافع ملے۔ فرمایا ہاں تم جب اپنا اونٹ لے کے گئے ہوگے مسلمانوں کی چراگاہ میں تو چراگاہ کا چوکیدار کہتا ہوگا یہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اس کو پہلے پانی پلاؤ، یہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اس کو یہ والا کھانا کھلاؤ، یہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے۔ فرمایا عبداللہ تمہیں کس نے یہ اجازت دی ہے کہ تو امیر المومنین کا بیٹا ہونے کا فائدہ اٹھا کے مسلمانوں کی چراگاہ میں اپنا اونٹ چھوڑے؟ چل جا کے اس کو بیچ، جتنے کا تو نے خریدا تھا اتنے پیسے اپنی جیب میں ڈال، باقی پیسے بیت المال کے اندر جمع کروا دے۔ کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون حاکم، کیسا حکمران، اور کسے حکمرانی کہتے ہیں؟ غلام کہتا ہے رات کا اندھیرا ہے، مجھے آواز دی اسلم آؤ ذرا، مدینے کی چوکیداری کر کے آتے ہیں۔ آج حاکم کی گاڑی گزرتی ہے تو رستے بند کر دیے جاتے ہیں، راہیں بلاک کر دی جاتی ہیں، اس کے آنے کے گھنٹوں پہلے نفریاں تعینات کر دی جاتی ہیں، اس میں ایمبولینسیں بھی کھڑی ہیں، ان میں مزدور بھی کھڑے ہیں، ان میں ضرورت مند اور حاجت مند بھی کھڑے ہیں۔ اگر آسان لفظوں میں کہیں تو ان میں وہ کھڑے ہیں جن کو نماز کے لیے بھی کھڑا کرنے کی کائنات کے امام نے اجازت دی۔ امام سے کہا
जमात करवाने वाले इमाम से कहा, जिसने थोड़ी सी लंबी किरात कर दी थी और पीछे मुक्तदियों को खड़ा होना पड़ा था, कायनात के इमाम ने कहा, अतुरीदु अन तकून फत्तानन या मुआज, मुआज तुम इस्लाम में फितना डालना चाहते हो? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पीछे खड़ा कोई बीमार भी हो सकता है, तुम्हारे पीछे कोई हाजतमंद भी हो सकता है, तुम्हारे पीछे कोई कमज़ोर भी हो सकता है। फरमाया जब मुसल्ले पे आया करो ना तो नमाज मुक्तदियों को देख के पढ़ाया करो। लंबी पढ़ने का शौक है, अपनी अकेली जितनी मर्जी लंबी कर लिया करो। वो मुसलमान जिनको नमाज में लंबा वक़्त खड़ा करने की इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है, एक छतुंगड़े के गुजरने की वजह से उसको बंद कर दिया जाता है। अमीर अल मोमिनीन क्या करते हैं? रात के पहर है, मदीना का गश्त कर रहे, नज़र पड़ी, दूर आग नज़र आई जलती हुई। गुलाम से कहा, असलम लगता है कि कोई काफिला गुजर रहा था, रात पड़ गई है, पड़ाव किए हुए हैं, आओ आज रात इनकी चौकीदारी करते हैं। गुलाम साथ चला गया। देखते क्या है, आग जल रही है, पीछे अंधेरा है। खड़े होके देखा, हंडिया में आग जल रही है, हंडिया उबल रही है, पास बच्चे रो रहे हैं। दूर से आवाज दी, या सहाबदो, ए रोशनी वालों क्या मामला है तुम्हारा? ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? रोने का सबब क्या है? औरत बोलती है, इन इंदक खैरुन, अगर तो तेरे पास कोई खैर है तो आके हमारी बात सुन ले, अगर शर है तो हमसे दूर चला जा। करीब हुए, कहा क्या बात है? कहा ये मेरे बच्चे रो रहे हैं। कहा क्यों रो रहे हैं? कहा राशन नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, आई हूँ मदीना में लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं इनको खिलाने के लिए। कहा फिर हंडिया में क्या है, इसको क्यों पका नहीं रही हो? कहा इसमें कुछ भी नहीं है, ये खाली पानी डाला हुआ है। सोचा आग जलती रहेगी, हंडिया के इंतज़ार में ये बच्चे सो जाएंगे, आज की रात मेरे बच्चों की गुजर जाएगी। अमीर अल मोमिनीन ने अल्फाज सुने, अपने ग़ुलाम असलम का हाथ पकड़ा और कहते हैं ग़ुलाम असलम कि मुझे पकड़ करके मदीना की तरफ दौड़ लगा दी। मदीना मुनव्वरा आए, रात के अंधेरे में बैतुल माल को खोला गया, बैतुल माल में से जल्दी जल्दी पकड़ के बोरी में कभी आटा डालते हैं, कभी घी डालते हैं, कभी पनीर डालते हैं। कहा बोरी भर गई। बोरी कहते हैं गुलाम को कहा, असलम ज़रा मेरे कंधे पे उठवा देना। असलम बोरी ज़रा कंधे पे रखवा देना। गुलाम कहता है आका ये बोरी मैं उठाऊंगा, आप तो मेरे आका हैं, मैं आपका गुलाम हूँ, ये बोरी मैं उठाऊंगा। फरमाया अच्छा ये बता, मैं यहमिलो इन्नी विज़री यौमल क़यामा, जब कल क़यामत को मेरे रब ने गुनाहों का बोझ मेरे पे डाल दिया फिर उठाओगे? फिर मेरे गुनाहों का बोझ उठाने के लिए आओगे? गुनाहों का बोझ अगर मैंने उठाना है तो ये बोरी भी मैं उमर ही उठा के लेके जाऊंगा। बोरी उठा के वहाँ ले करके गए, औरत नहीं जानती ये कौन है। कहा माँ जी तुम साइड में हो जाओ। अमीर अल मोमिनीन आग को अपने मुंह से फूंके मार रहे हैं, उसके अंदर सामान डाला है, उसको पका रहे हैं। और गुलाम कहता है मैंने देखा घनी दाढ़ी अमीर अल मोमिनीन की, जब फूंक मारते हैं धुआं दाढ़ी के अंदर से होकर के पीछे से निकल रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी लगे हुए हैं। खाना बनाया, बना करके बर्तन में डाला, बर्तन में डाल के बच्चों के आगे रखा। कहा बेटा खाओ। बच्चों ने खाना खाना शुरू कर दिया। वहाँ से इजाज़त लेके गुलाम कहता है थोड़ा आगे आके तो बैठ गए, घुटने जमीन पर लगा लिए, अंधेरा था, अंधेरे के अंदर घुटने जमीन पर लगा के उन बच्चों को देख रहे हैं। बच्चे जो अब खाना खा चुके, पेट भर गया उनका, जो रो रहे थे अब हंसना शुरू हो गए, जो पहले परेशान थे अब खेलना शुरू हो गए। तो गुलाम कहता है अमीरुल मोमिनीन चले अब। फरमाया चलते हैं। मैं यही देखना चाहता था कि जिन बच्चों को मैंने अपनी हुकूमत के अंदर रोते हुए देखा है, मैं तब तक जा नहीं सकता जब तक उनको हंसते हुए ना देखा। मुसलमानों का अमीर, मुसलमानों का खलीफा रास्ते से गुजर रहा है। एक औरत ने सवारी की लगाम थामी, कहा या अमीर अल मोमिनीन बच्चे भूखे मर गए,
خاوند فوت ہو گیا، کچھ جائیداد نہیں چھوڑ کے گیا، کچھ نہیں بچا میرے پاس، مجھے ڈر ہے کہ میرے بچے بھوک سے مر نہ جائیں، اور انا بنت خفاف بن عمر الغفاری، اور میں خفاف بن عمر الغفاری کی بیٹی ہوں۔ امیر المومنین وہیں کھڑے کھڑے آرڈر دیا، فرمایا سب سے بڑا اونٹ، سب سے زیادہ جو سامان جس بورے میں ہے لاد کر کے لاؤ، اور لا کر کے اس عورت کو تھماؤ۔ آپ خود وہاں کھڑے ہیں، اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ غلام آ کے پاس کہتا ہے امیر المومنین مانگنے والی عورت تھی، تھوڑا سا دے دیتے، 2-4 درہم بھی دے دیتے، اس نے خوش ہو جانا تھا، آپ نے اونٹی پکڑ کے اس کو دے دیا، آپ نے جو ہے وہ اتنا سارا راشن دے دیا۔ کہا جانتے ہو یہ عورت کون ہے؟ جانتے ہو یہ عورت کون ہے؟ جب احد کا میدان سجا تھا اور دشمنوں کے سامنے ہم کھڑے تھے تو اس کے باپ اور اس کے بھائی نے ڈھال بن کے دشمنوں کو روکا ہوا تھا۔ یہ خفاف بن عمر الغفاری کی بیٹی ہے، اور کہا بیٹی یہ لے جاؤ، جب یہ ختم ہو جائے، ابھی تیرا راشن ختم نہیں ہوگا، اللہ تیرے گھر میں اس سے پہلے دوبارہ راشن پہنچانے کا انتظام کر دے گا۔ مسلمانوں کے حاکم اور حکمران جب وہ اپنی رعایا کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والے تھے، عرش والا رب ان پہ اپنی رحمتیں نازل کرتا تھا، اور 22 لاکھ مربع میل میں سے کوئی بھی اس لیے نہیں خوف زدہ تھا کہ رات کو ہمارے گھر کی کچھ 4 دیواری پھلانگ کے اندر آ جائے گا، رستے میں رہزنی ہو جائے گی، ڈاکہ پڑ جائے گا، چوری ہو جائے گی، کسی کو اس بات کا خوف نہیں تھا۔ بلکہ کہتے ہیں بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ ایک عورت اکیلی جا رہی ہے، امیر المومنین نے دیکھا تو کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم اکیلی سفر کر رہی ہو، تمہیں خوف نہیں آتا؟ کہتی ہے یا تو عمر فوت ہو گیا ہے یا تم عمر ہو، یا تو عمر فوت ہو گیا ہے یا تم عمر ہو، تیسرے بندے کو جرت نہیں ہے کہ عمر کے دور حکومت میں میری طرف نظر اٹھا کر کے دیکھ سکے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک جنازے کا اعلان ہے۔ بھائی محمد آدم صاحب کی والدہ محترمہ